میرے سامنے جب دریا بہتا ہے تو اس کا پانی بھی جھک جاتا ہے۔ کبھی تم نے کسی سلطنت کو سونا اگلتے دیکھا؟ یہی ہے سبا میری سلطنت۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے میری سرزمین کو سلام کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ طاقت جو میرے بغیر سانس لے سکے؟ ملکہ معظم، آپ کا حکم ہی قانون ہے، آپ کی مرضی ہی مقدر ہے۔ میرے قافلے جب صحرا سے گزرتے ہیں تو ریت میں بھی خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کر نہریں نکالی، ہوا کو قید کیا، دھوپ کو جھکا دیا۔ بادشاہتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سبا تو زندہ ہے، کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ یاد رکھو، جب تک بلقیس کا سایہ اس تخت پر ہے، کوئی پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے اجازت لے گا۔ کیا تمام پرندے موجود ہیں؟ میری نگاہ ہدہد کو تلاش کر رہی ہے، کہاں ہے وہ؟ اے نبی خدا، وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، شاید حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر وہ بغیر اجازت کے گیا ہے تو سخت سزا پائے گا، یا پھر ایسی دلیل پیش کرے جو میرے دل کو مطمئن کرتے۔ اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جو آنکھوں کو حیرت میں ڈال دے۔ کون سی سلطنت؟ کھل کر بیان کر ہدہد۔ سبا ایک سرزمین دور جنوب میں، وہاں کی ملکہ، وہ عورت تخت پر بیٹھی ہے، سونے چاندی اور جواہرات میں ڈوبی ہوئی۔ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اے نبی خدا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں وہی ان کا خدا ہے، ایک روشنی کو الگ الگ سجدہ کرتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے زمین پر کوئی ہے جو خدا واحد کو نہ مانے؟ وہ عورت اور وہ ملکہ اس غرور میں ہے کہ سونے کی چمک اسے بچا لے گی۔ اے ہدہد، جا دوبارہ پرواز کر اس سرزمین کی طرف، پوری خبر لا۔ زمین، آسمان، لوگ، رسمیں، سب کچھ دیکھ کر آ۔ جنہوں نے رب کو بھلا دیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہیں۔ ہم اس قوم کو پیغام دیں گے، مگر پہلے تم پوری خبر لا کر آؤ۔ جو حکم اے نبی اللہ، میں وہی کروں گا جو میرا کام ہے، سچائی لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دینا۔ یہ ہے سبا، کیا شان ہے، ہر طرف سونا، ہر کونے میں جواہرات، مگر دلوں میں اندھیرا۔ ملکہ نے آج بھی سورج طلوع ہوتے ہی عبادت شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج ہی سب کچھ ہے۔ ہاں، اور دربار میں آج پھر سورج دیوی کے پجاری آئیں گے۔ دعائیں، نظریں اور سبھا کی زمین کا شکرانہ سورج کی حضور۔ یہ ہے ملکہ بلقیس، کیسی متین، کیسی مغرور، چہرے پر وقار، آنکھوں میں غرور، لیکن حقیقت سے دور۔ بتاؤ سورج کل کتنے لمحے چمکا؟ ہمارے فیصلوں کی نعمت سورج کے صدقے ہے۔ جہاں پناہ، سورج نے آج بھی ہمیں مہربان روشنی عطا کی۔ ہم اس کی بندگی میں جھکیں گے کہ وہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے بھی سورج کی پوجا کی اور ان کی سلطنت چمکی، ہم بھی وہی راہ چنیں گے۔ افسوس، کتنا گمراہ ہے یہ کاروان، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ۔ میں یہ سب حضرت سلیمان تک پہنچاتا ہوں، اب وقت ہے میری واپسی کا۔ کہاں ہے میرا قاصد؟ کہاں ہے وہ جس نے خبر دی تھی؟ سلام ہو اے نبی برحق، میں لوٹ آیا ہوں ایک ایسی بستی سے جو روشنی میں گم ہے مگر سچ سے محروم۔ کیا کیا دیکھا تو نے؟ جو کہا تھا کیا وہ سب سچ نکلا؟ جی ہاں، سبا کی سرزمین دیکھی، وہاں کی ملکہ بلقیس، مال و دولت بے حساب، سنگ مرمر کا محل، سونے کے دروازے، دل اندھیرے میں، عبادت سورج کی، سجدے اس کو، لیکن خدا کا نام نہ اس کے ذکر کی کوئی صدا۔ میرے ہوتے ہوئے زمین پر کوئی ایسا جو اللہ کو نہ مانے، نہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔
یہ سلیمان کی جانب سے شروع اللہ کے نام سے جو رحمت والا مہربان ہے، میرے مقابلے پر نہ آنا، فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہے رب کی طرف سے، اسے جا کر دیا، نہ بولنا نہ جھکنا، بس اس کی چوکھٹ پر گرا دینا اور دیکھنا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ جی میرے آقا، میں حکم بجا لاؤں گا، رب کے پیغام کو پہنچاؤں گا۔ اے ملکہ، ہدہد ایک عجیب پرندہ سیدھا تخت کے سامنے خط گرا کر گیا ہے۔ لاؤ وہ خط، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمت والا مہربان ہے، میرے مقابلے پر نہ آنا، فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے ملکہ، یہ دھمکی ہے، یہ نبی نہیں کوئی چالاک بادشاہ لگتا ہے، ہماری سلطنت کو زیر کرنے نکلا ہے۔ مگر اگر واقعی وہ نبی ہو، اگر یہ پیغام زمین و آسمان کے رب کی طرف سے ہو، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ خط طاقتور ہاتھوں سے نہیں، کسی سچے دل سے لکھا معلوم ہوتا ہے۔ تو حکم کیا ہے اے ملکہ؟ میں جنگ سے پہلے ہمیشہ صلح کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں۔ ہم ایک تحفہ بھیجتے ہیں، سونا، چاندی، جواہرات، دیکھتے ہیں سلمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا دار ہے تو خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ واقعی نبی ہے تو مال سے اس کا دل نہ بدلے گا۔ بہت خوب سوچ اے ملکہ۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن سچ کی تلاش ضرور کریں گے، چاہے ہمیں اپنی سلطنت توڑنی کیوں نہ پڑے۔ سلام ہو تجھ پر اے سلیمان، ہمارے ملکہ بلقیس نے یہ تحفہ تمہیں بھیجا ہے بطور عزت، بطور احترام۔ کیا تم مجھے مال و زر سے خوش کرو گے؟ وہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ تم لوٹ جاؤ اپنی ملکہ کے پاس اور کہہ دینا، ہم ضرور ان پر ایسا لشکر لائیں گے جو ان کا سامنا نہ کر سکے گی، اور ہم ان کو اس حال میں نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوگی اور وہ ہماری فرما بردار بن کر رہے گی۔ اے نبی اللہ، حکم دو تو ابھی ابھی پوری سلطنت کو الٹ کر رکھ دوں۔ نہیں، ہم جنگ سے پہلے ان کا دل جیتنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ حق کو پہچان لے تو وہ عزت سے یہاں آئے گی، نہ کہ قیدی بن کر۔ اے ہدہد، خبردار رہنا، ہمیں ہر لمحہ خبر چاہیے، جب وہ نکلے، جب وہ چلے، جب وہ ہمارے قریب آئے۔ اے میرے رب، ان کو ہدایت دے کہ وہ تجھے پہچان لیں، پہلے سورج کی پرستش چھوڑیں اور سجدہ کریں صرف تجھے۔ اے دربار والو، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود ہمارے پاس حاضر ہو؟ اے نبی خدا، وہ تخت میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں طاقتور ہوں، میں امین ہوں۔ اے نبی خدا، میں وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں لا دوں گا، اللہ کے حکم سے، رب العالمین کے نام سے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرہ۔ جو شکر کرے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو نا شکرہ ہو تو میرا رب بے نیاز ہے، بے حد کریم ہے۔ کہو، کیا خبر لائے ہو؟ کیا سلیمان نے ہمارے تحائف قبول کیے؟ کیا وہ جنگ سے پیچھے ہٹے؟ اے ملکہ سبا، ہم نے آپ کے قیمتی تحائف، خالص سونا، جواہرات، مشک و عنبر اور غلام پیش کیے۔ سلیمان نے انہیں قبول نہ کیا۔ ملکہ عالیہ، سلیمان ایک بادشاہ نہیں، وہ خدا کا نبی ہے۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے مال سے راضی کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس نے فرمایا، لوٹ جاؤ، ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جس کا مقابلہ تم نہ کر سکو گے، اور ہم تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اگر تم تابع نہ ہوئی اس کی۔
मलकाए सलामत, हमने ऐसी शान और शौकत कभी किसी बादशाह में ना देखी। ना वो सोने का भूखा है ना जमीन का, वो सिर्फ खुदा की बादशाही का दाई है। नहीं कबूल किए। वो बादशाह किस चीज़ से इनकार कर रहा है जो दुनिया में सब फक्र करते हैं? ये कैसा शख्स है जिसे दुनिया के ख़जाने भी ना भा सकें, जिसे दौलत नहीं सिर्फ सच्चाई अजीज़ हो। नहीं, ये वक्त जंग का नहीं है, ये वक्त देखने का है कि हक क्या है और किसके पास है। हम खुद सुलेमान के दरबार में जाएंगे और सच्चाई का सामना करेंगे। अगर वो नबी है तो हमें झुकना होगा उस रब के आगे जिसने उसे चुना। मलका आलिया, यह सफर तवील है। क्या वाकई ये सब जरूरी था? हम जंग लड़ सकते थे, हमने कभी सर नहीं झुकाया। तुमने उसके दरबार की बातें सुनी थी? जो सच का पैगंबर हो उससे लड़ाई कैसी? मैं उसके सच को परखने जा रही हूँ, ना कि सुलह या शिकस्त के लिए। आप बदल गई हैं मलिका। नहीं, शायद अब असल मुझे समझ आ रहा है। खुश आमदीद मलिकाए सबा, क्या तुमने अपने दिल से सच्चाई को पहचान लिया? ए नबी खुदा, मैं ऐसे दरबार में आई हूँ जहाँ इंसान जिन परिंद सब तुम्हारे ताबे हैं, मगर तुम खुद फकत एक खुदा के ताबे हो। यही है असल बादशाही, ताबेदारी रब की। क्या ये मेरा तखत है? यहाँ कैसे? इल्म और कुदरत वो अता है, अल्लाह जिसे चाहे उसे अता कर दे। मैं अपने रब पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का भी रब है और सारी कायनात का भी। मैं सलाम करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए।